بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں ایک بشر کیچڑ سے بنانے والا ہوں۔ بشر سے مراد ایسا انسان تھا جو چمڑے والا ہوگا، بھیڑیوں کی طرح اور اونٹ کی طرح اس کی کوئی اون نہیں ہوگی، بکریوں کی طرح اس کے کوئی بال نہیں ہوں گے، پرندوں کی طرح اس کے کوئی پر نہیں ہوں گے، اور پھلوں کی طرح اس پر کوئی چھلکا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اتھر کی تخلیق کے لیے، مٹی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا، تو زمین نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کیا، میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خونریزیاں کی اور جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی عاجزی کو دیکھ کے واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا پیش کیا۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام بھی آ کر واپس چلے گئے اور میکائیل علیہ السلام بھی آ کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور زمین نے ان سے بھی وہی آجزانہ گفتگو کی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ کے حکم کو تسلیم کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے میں نے مٹی ضرور ہی لے کے جانی ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس زمین میں ہر قسم کے زراعت کو بھی شامل کیا، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور ان کے درمیان والے رنگ والی مٹی بھی لی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت سے، کچھ طیب سے لی گئی اور کچھ غیر طیب مٹی لی گئی۔ جتنے قسموں والی مٹی آپ کے جسموں میں لگائی گئی، آپ کے اولاد میں بھی اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم دل اور کوئی سخت دل، کوئی نیک دل اور کوئی بد ہے۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل کیے گئے ہیں، وہ تمام آپ کی اولاد میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں، جو میرے موتی ہوں گے ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے، جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ تو دوستو، مزید جاننے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں۔ دوستو، حضرت اسرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھنے کا حکم دیا جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 روز تو غم و رنج کا پانی برسا، ایک دن خوشی کا، اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی بہت کم آتی ہے۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کرنے، کھنکنے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرتی کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی، وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد گھومتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو گئی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس قالب کو دیکھ کر بولا، اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے، اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھر نہ سکے۔ اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا، ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف دل ہے، یہ خبر نہیں اس میں کیا ہے، شاید یہی لطیفہ زبانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔
جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی، ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو محمد، یہ اور ابو البشر آپ کی کنیت ہے، میں نے انہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا، لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور پھر آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمی ہوں گے اور جہنمیوں والا عمل کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے گئے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر حکم دیا کہ اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیم سجدہ کیا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا ہے۔ عبادت کی غرض سے سجدہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی شریعت میں بھی جائز نہیں رہا۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں جلدی کی، کسی قسم کی تاخیر نہیں کی، تاہم پھر بھی سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، پھر میکائیل علیہ السلام نے کیا، پھر اسرافیل علیہ السلام اور پھر عزرائیل علیہ السلام اور پھر باقی فرشتوں نے کیا۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ دیا گیا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت، ان کے پاس وحی لانے کا عظیم کام ان کے سپرد کیا۔ بعض حضرات نے کہا ہے سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اسی لیے اس کی پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔